الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، یا وہ جو بھی پیسے جتنے مرضی کما لیں وہ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا آج کا یہ وظیفہ ہے، جیسے ہی آپ کو منتھلی پے ملتی جائے یا آپ کے ہاتھ میں پیسے آتے جائیں، آپ ان پر یہ الفاظ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ 100 روپے میں لاکھوں کی برکت ہو جائے گی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کا بٹوا وغیرہ ہے یا آپ کا پرس ہے آپ کے پاس، تو اس پر بھی آپ پڑھ کر یہ الفاظ پھونک دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیسوں میں بے حد و حساب برکت ہو جائے گی۔ تو اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، وہ درود پاک جو ہماری طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفہ ہوگا۔ تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے، سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی بھی برکت نہیں۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اکثر اوقات نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسی گھر میں نحوست طاری ہو جاتی ہے کہ جو گھر میں مال و دولت ہوتا ہے اس میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے آداب ہم میں نہیں ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں اور جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ایک دسترخوان بچھایا کریں۔ دسترخوان پر جب آپ کھانا رکھتے ہیں، روٹی کے جتنے ذرات نیچے گرتے ہیں اور ان ذرات کے اوپر اگر انسان کا پاؤں آ جاتا ہے یا وہ ذرات زمین پر پڑے رہتے ہیں، ان ذرات کی وجہ سے جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مال و دولت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، پیسوں میں برکت ہو جائے، تو وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں اس کو زمین سے اٹھا کر کھا لیا کریں۔ ایک آدمی ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ٹکتا، میں کیا کروں؟ میرے پاس مال و دولت کی بھرمار ہوتی ہے لیکن وہ میرے پاس مال و دولت رہتا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ آخر تم کھانا کھاتے وقت کیا کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں کھانا کھاتا ہوں، اپنا کھانے کا طریقہ بتایا۔ تو اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ تم جب بھی کھانا کھاؤ تو اپنے نیچے کچھ کپڑا بچھا لیا کرو اور جو اس پہ ذرات گریں ان کو چن کر کھا لیا کرو۔ تو وہ شخص ایسا ہی کرنے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے کہ اپنی مال و دولت میں کہاں پر رکھوں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کھانا جب رزق انسان ضائع کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قہر نازل ہونے لگتا ہے۔ آج کل ہمارا کھانا، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں نالیوں میں بہہ رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اور ہم لوگ
اتنا رزق ضائع کر دیتے ہیں اور ذرا بھر بھی ہم پر افسوس نہیں، ہمیں کسی چیز پر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ پر رحم کریں، توبہ و استغفار کریں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں اس کے بارے میں۔ تو جو میرا آج کا وظیفہ ہے وہ بھی ذرا غور فرما لیجئے، سن لیجئے کہ آپ کے پاس جو مہینے کی تنخواہ آتی ہے یا آپ لوگوں کو کوئی مزدوری کے وقت کوئی پیسے ملتے ہیں، کہیں سے کوئی بھی ہاتھ آتے ہیں پیسے، تو آپ ان پر یہ وظیفہ کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر 100 روپیہ ہے تو لاکھوں کی برکت ہوگی، لاکھ ہیں تو کروڑوں کی برکت ہوگی، اور کروڑ ہیں تو خربوں کی برکت ہوگی اس پہ۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ عز و جل پیسوں کی بھرمار ہوگی۔ وظیفہ کس طرح سے ہے کہ آپ کا اگر پرس ہے اس کے اوپر آپ یہ پڑھ لیں، بٹوا ہے اس کے اوپر پڑھ لیں، یا پیسے ہیں پیسے رکھ کے اس کے اوپر آپ یہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یا غنیو 500 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر سے آپ لوگ سن لیجئے کہ 20 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ آپ نے یا غنیو اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیسوں میں برکت ہو جائے گی۔ اور جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ اس کو سن کے اور ایصال ثواب کی خاطر آپ لوگ آگے بھی شیئر کیا کریں۔ اور میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ جن بہنوں جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے خصوصی کہا ہے ان کے لیے ہم نے خصوصی دعا کروا دی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہو وہ اپنا نام اپنا مسئلہ ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں، اور جن کو ہماری ویڈیو جو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور میسج کیا کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔